انشاءاللہ اینڈ پہ سنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ علیہ السلام کے لیے خطاب ہے۔ قل یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف ہوں۔ انی رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، زمین سب کی، الذی وہ اللہ، لہو جس کے لیے ملک و سماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں سوائے وہ، یحیی زندہ کرتا ہے، وہ یمیت مارتا ہے، فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اور رسول اس کے رسول پر، النبی جو نبی ہے، الامی جس نے کسی انسان سے نہیں پڑھا ہے، الذی وہ یؤمن باللہ و ملائکتہ و کلماتہ، وہ جو ایمان لاتے اللہ پر، اس کی کلمات یعنی اس کے کلمہ قرآن پر، واتبعوہ اور اس نبی کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون تاکہ تم ترشدون رشد پاؤ، ہدایت کرو، ٹھیک ہے۔ ومن قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے قوم، امت ایک جماعت یا دون الناس، لوگوں کو سیدھے راستے پہ لاتے تھے، بالحق کے ساتھ، وبی اسی طرح یعدلون عدل کرتے تھے، فی الحکم حکم کا، وقطعناہم اور ہم نے ان کو قطعناہم یعنی فرقنا، ہم نے ان کے فرقے بنائے بنی اسرائیل کے، اثنتا عشرتا، ٹھیک ہے، 12 اسباطن، یہ حال بنے، قطعناہم ہم نے ان کو فرقے بنائے، اثنتا عشر یہ حال بنے گا، وزلال حال، اسباطن مبدل منہ، ٹھیک ہے، ای قبائل بنائے، عموماً بدل ہو جائے گا، اسباطن ہم نے یہ جو اس کے قبائل بنائے، ای قبائل، ٹھیک ہے، عموماً بدل اس میں سے ہوگا، کئی امت یعنی کئی اس کے قبیلے، وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی الی موسیٰ، موسیٰ کی طرف، اذ استسقاہ جب پانی مانگ رہے تھے اس سے، قوم اس کی قوم، ٹھیک ہے، قوم مضاف ہو، زمین مضاف، مضاف میں کہ استسقاء کا فاعل بنے گا، تو پانی مانگ رہی تھی قوم ان سے، کن سے، موسیٰ علیہ السلام سے، ہو جو ہے ضمیر، ٹھیک، موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے قوم، فی التیہ و مقام تیہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ چلیے جنگ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جائے، سورہ مائدہ میں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ نے ان کو سزا کے طور پر پھر وہیں 40 سال وہیں رہتے ہیں، شروع رات کو شروع کرے سفر، دن کو صبح دیکھتے کہ اسی میدان میں، تیہ کے میدان میں، تو قوم اندرب بعصاک الحجر، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وہی کی کہ آپ اپنا عصا مارے حجر پر، فضربہ تو انہوں نے مارا، فم بجست یعنی ان فجرت بہ پڑے، من اسے اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے، بعدد الاسباط یعنی اسباط جتنے بھی قبائل تھے، 12 قبیلے تھے، ٹھیک ہے، اس عدد کے لحاظ سے تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، قد عالم جان لیا کل اناس، ہر بندے نے، لوگوں نے، اناس یعنی سبت منہم ہر گروہ نے ان میں سے، مشربوں اپنے پینے کی جگہ، وظللنا علیہم الغمام ہم نے ان پر سایہ کیا بادلوں کا، فتی کہاں سے آئے گا، فتی مقام تیف، من حر الشمس کس سے، دھوپ سے بچنے کے لیے، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، انزلنا، ٹھیک ہے، تو یہ کون سا صیغہ ہے مخدوم، انزلنا علیہم، جمع متکلم، جمع، انزل ہم نے نازل کیا علیہم اس پر، المن والسلوى، من و سلمہ، ہما یہ دونوں اترنجبین، ٹھیک ہے، یہ میٹھا، اترنجبین یہ کہ میٹھی چیز ہے، یعنی میٹھا پانی ہے، والطیر سمانی اور پرندہ ہے، سمانی بتخفیف المیم والقصر، سمانی نہیں کہیں گے، سمانی آسمانی، یا آسمان سے وہاں پکا پکایا آتا تھا، وقلنا لو ہم نے ان سے کہا، کلو کھاؤ من طیبات پاک چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، وما ظلمونا انہوں نے ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا، وما ظلموا انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر، ما ظلموا ما ظلموا اور انہوں نے ظلم نہیں کیا نہ ہم پر، ولیکن لیکن کانوا انفسهم تھے وہ اپنوں جانوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے، اور اذ کی بات کہ اذ ہے یعنی اذکر اذ قیل جب کہا گیا لهم انہیں اسکنو، یعنی نیچے بعد خروجہم من التیہ، نیچے تھوڑا سا نیچے دیکھ رہے ہیں نا بلیک سا، یعنی تیہ سے نکلنے کے بعد ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں، ہادی القریہ اس بستی میں رہو، یعنی بیت المقدس، ہادی القریت اس کی تفسیر کیا، بیت المقدس،
جو قریت کا اعراب ہوگا نا وہ اگلے بار جو تفسیر کا اعراب بھی وہی ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا. ہاذہ القریۃ، ٹھیک ہے. اسکنو یہ امر ہے، ہاذہ اس میں اشارہ، القریۃ مشار علیہ، اس میں اشارہ مشار علیہ مل کر یہ مفعول بنے گا. اس رہو، اس جو ہے نا بستی میں، کون سی بستی؟ بیت المقدس. قریۃ مفعول بنے گی تو بیت المقدس بھی مفعول بنے گا، کیونکہ قریہ کی تفسیر ہو رہی ہے. وَكُلُوا کھاؤ منہا، اس میں سے، حیث جہاں، شئ تم ارادہ کرے تمہارا دل کرے. وقولوا اور کہو، امرنا جو ہمارا حکم ہے، اس وہ کہنا ہے. کیا ہمارا حکم ہے؟ حتۃ بخش دے یا اللہ، بخش دے، بخشش فرما. وادخلوا الباب اور داخل ہونا دروازے، ای باب القریتی، دروازے بستی کے دروازے سے. سجدن کس میں؟ سجدہ کرتے ہوئے، سجود انحنائی یعنی عاجزی والا سجدہ کرنے. نغفر بالنون نغفر لکم، ہم بخش دیں گے. والتا مبنی للمفعول، یہاں تغفر تم بخشش مانگتے رہو، لکم اپنے لیے، ٹھیک ہے. یہاں نغفر آئے گا تو ہم تمہیں بخش دیں گے، اور تغفر آئے گا تم بخش مانگتے رہو اپنے لیے. خطیات کو، اپنی خطاؤں کو، یعنی ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے. ان قریب، نزید ہم اضافہ کر دیں گے، المحسنین احسان والوں کو، بالطاعت ثواباً، اور جو ان کی اطاعت ہوگی اس پر ہم ثواب اور اضافہ اور کر دیں گے. فبدل تبدیل کر دیا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، من ان سے، قول کو، غیر الذی وہ اس کے علاوہ، قیل جو ان سے کہا گیا تھا. بس فبدل فعل، الذی اس موصول، ظلم جمع مذکر غائب فعل ماضیہ، منہم اس کے متعلق ہو جائے گا، ٹھیک ہے. قول غیر الذی، یہ بھی اس کی ساری ترکیب یہ ہو جائے گا موصول، اور یہ صلہ بن کے فبدل کا فاعل بن جائے گا، کہ ان ظالموں نے وہ بات بدل دی جو ان سے کہی گئی. فقال، وہ کیا کہتے تھے؟ حبۃ من شعر، فی شعری، دانے دانے دانے، حبۃ دانا، فی شعری اس کے پلکوں میں، ٹھیک ہے. تو یہ دانوں دانے کے ذکر کرنے لگے، پتہ نہیں کیا تھا ان کے دماغ میں. ودخلوا اور داخلوا یزحفون علی استاہم، اپنے سرین کے بل، یعنی کہ اس میں داخل. حکم کیا تھا؟ سجدہ کر کے داخل ہونا ہے نا. وقلنا ہم نے کہا، وادخلوا الباب سجدا، سجدہ کر کے داخل ہو. تو وہ سرین کے بل ایسے ہی چل رہے تھے. جمع ستا و دوبر نیچے لکھا نا، استاہم یعنی اپنے سرین کے بل وہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے، یزحفون گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے. فارسلنا تو ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، رجزن عذاب. ارسلنا کون سا صیغہ ہے اور کون سا باب ہے؟ جی ذوالفقار صاحب، ارسلنا کون سا صیغہ ہے، کون سا باب ہے؟ نہیں ہو رہا. ہاں جی، ارسلنا کون سا صیغہ، کون سا باب ہے؟ سر یہ باب افعال ہے نا، واحد جمع متکلم کا صیغہ. ہاں بس یہ آپ سے توجہ کر، ٹھیک ہے. بھیجا ہم نے ان پر رجزن یعنی عذابن، یہ اس کی تفسیر ہوئی، مختصر سی تفسیر، ٹھیک ہے. من السماء آسمان سے، بما کانوا تھے وہ، یظلمون ٹھیک ہے، اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے تو ہم نے ان پر کیا بھیجا؟ عذاب بھیجا. تو یہ آپ نے الحمدللہ یہ رکوع آپ نے پڑھ لیا. کل سے انشاءاللہ اگلا رکوع ہوگا. یہ مختصر سی وہ ہے اپنا تفسیر ہے، بڑی مزیدار تفسیر ہے. تو اس کو ضرور آپ ٹائم دے کے اس کو دیکھا کریں، انشاءاللہ پڑھیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا مزید، ٹھیک. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مشکات المصابیح، اب آپ کی کتابیں آہستہ آہستہ عربی کی طرف آتی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے جی. تو مشکات المصابیح کیا بات ہے، کیا معنی مشکات المصابیح کا؟ کون بتائے گا؟ کوئی بتائے گا مشکات المصابیح کا؟ ہاں جی، مشکات تاکچے کو بولتے ہیں، مصابیح روشنی کو بولتے ہیں. ہاں. تو یعنی مشکات کہ چراغ کو بولیں گے نا. جی جی، تاکچہ بھی بول سکتے ہیں، چراغ بھی بول سکتے ہیں. مصابیح روشنی کی جمع ہے، جمع منتہى الجموع ہے وہ. تو حضرت آپ ہی بتا دیجیے، حملہ تو آپ کے شاگرد ہی تھے، رہنمائی فرمائیں. کل یاد کر کے آئیے گا، پڑھ کے آئیے گا، ٹھیک ہے. اچھا، وعن مالک سے روایت ہے، قال کہتے بنا عمر رہبتن، حضرت عمر نے ایک جگہ بنائی تھی، فی ناحیۃ المسجد، مسجد کے
قریبی ہے تو سما بطیحا، اسے بطیحا کہا جاتا تھا. وقال فرماتے تھے من کان یرید ان یلغا، جو بےہودہ باتیں کرنا چاہے نا وہاں جا کے کرے، مسجد میں یہ باتیں نہ کرے. اور ینشدہ شعرن، جو بھی شعر و شاعری کرنا چاہے تو یہ بطیحا ہم نے جگہ بنا دی ہے اس کے لیے وہاں. اور یرفع صوتہ، جو اپنی اونچی آواز کرنا چاہتا نا ادھر آ جائے. فلیخرج الی حاضر رہبہ، اس رہبہ کی طرف چلے جائے جو ایک مکان بنا گیا، ایک جگہ بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہاں جا کے باتیں کرے، مسجد میں باتیں نہ کرے. کل ہم نے پڑھا تھا نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک شخص کو دیکھا، دو شخصوں کو دیکھا تو وہ باتیں کر رہے تھے. فرمایا اگر ہوتے نا مدینے کے میں طبیعت صاف کرتا تمہاری. وعن انس، حضرت انس روایت قال کہتے ہیں رأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامتن فی القبلۃ، آپ علیہ السلام نے ایک نخامہ تھوک یا خنخار جو ہے نا قبلے کی طرف آپ نے ایک دیکھی. فشک ذالک علیہ، آپ علیہ السلام کو اس کی بڑی تکلیف ہوئی. حتیٰ رؤی فی وجہی، آپ کو جو تکلیف محسوس ہوئی نا وہ آپ کے چہرے سے دیکھی جا رہی تھی. فقام فحق، آپ علیہ السلام کھڑے، فحق اس کو مٹا دیا، بیدی اپنے ہاتھ سے نا، کوئی کپڑا لے کے کسی طرح سے اس کو. فقال فرمایا ان احدکم، بے شک تم میں سے، اذا قام جب کھڑا ہو، فی الصلاۃ نماز میں، فانما یناجی، بے شک وہ یناجی مناجات کر رہا ہوتا ہے رب اپنے رب سے. وان رب بینہ و بین الصلاۃ، اس کا رب اس کے اور اس کے نماز کے درمیان ہوتا ہے. فلا یبزکن احدکم، تھوکے تم میں سے کوئی ایک تھوکے مت، قبلہ ہی، ٹھیک ہے، قبلے کی طرف مت تھوکے. ولیکن ان یساری، ہاں دائیں طرف، بائیں طرف، او تحت قدمی، یا جو ہے پاؤں کے نیچے، ٹھیک ہے. ثم اخذ طرف رداءہ، پھر وہ اپنی چادر کا ایک حصہ پکڑے، فبصق فیہ، اور اس کو مل لے. کھنکھار وغیرہ آتا ہے نا، ایسا کوئی آئے تو ایسے نکلے تو اس کو چادر سے مل لے. ثم رد بعضہ علی بعض، پھر ادھر ادھر کر دے. اور یفعل ہکذا، اسی طرح کر لے. ان صائب بن خلاد وهو رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رجل آدمی تھا اصحاب رسول یعنی صحابہ کرام ہی میں سے تھا. قال کہتے ان رجلا او قوم، ایک شخص تھا، یہ قوم تھی. فبصق فی القبلۃ، ایک شخص نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر، آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آواز کلیئر آ رہی نا سب کو؟ کلیئر جی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا لقوم ہی، اس کی قوم سے، حین فرغا، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے، لا یصلی لکم، وہ تمہیں نماز نہ پڑھائے. ٹھیک ہے، اوپر والی لائن میں کہا ان رجل ام قومن، ایک شخص جو امامت کرتا تھا قوم کی. یہ جملہ میں نے پڑھا تھا کہ نہیں، رہ گیا تھا؟ پڑھے تھے وہ صاحب. اچھا پڑھا تھا کہ بے شک ان راجلن، ایک آدمی تھا، اما قومن، ایک قوم کی امامت کرتا تھا، اس نے قبلے کی طرف تھوک دیا. آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا اس کو، تو جب نماز سے فارغ آپ نے پڑھا اس کے پیچھے کوئی نماز نہ پڑھے. فاراد بعد ذلك ان يصلي لهم، فاراد اس نے ارادہ کیا، بعد ذلك اس کے بعد، ان يصلي، ان آ گیا نا، یہ کہ وہ نماز پڑھائے، لہم انہیں. فمنعوه، مقتدی نے کہا ہم نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اس بندے کے پیچھے ہم نے نماز نہیں پڑھنی. فاخبروه، تو پھر انہوں نے اس کو خبر دی. اس نے پوچھا ہوگا بھائی میرے پیچھے کیوں نماز نہیں پڑھ رہا، کیا ہو جائے؟ تو فاخبروه، انہوں نے اس کو خبر دی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی بات کہ آپ علیہ السلام فرمایا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. فذکر ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات آپ علیہ السلام کے سے کہی گئی. فقال نعم، آپ کو علیہ السلام کو بتائی گئی. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے. وحسبت انه قال انک، اور یعنی وہ حضور کے پاس گیا اور عرض کی یہ بات ہوئی، آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے. فقال، فرمایا ہاں جو میں نے ان سے کہا وہ ایسا ہی ہے. وحسبت انه، اور مجھے گمان ہے کہ بے شک اس نے جو کام کیا ہے، انک قد آذیت اللہ ورسولہ، کہ اس سے اللہ اس کے رسول کو تکلیف ہوئی ہے. تو یہ یہاں سے اہل سنت کے علماء بھی یہاں لیتے ہیں کہ وہ جو شخص گستاخ ہے تو اس کے پیچھے ہم نماز کیسے پڑھیں؟ جو نبی علیہ السلام اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں جو قبلے کی طرف تھوک دے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں، تو اس آدمی کے پیچھے ہم کیسے نماز پڑھیں جو نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے؟ تو یہ ایک دلیل پیش کی جاتی ہے، اور کافی دلیلوں میں سے ایک دلیل، یعنی اور بھی دلیل ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ بھی پیش کی جاتی ہے.
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال احتبس یا احتبس یا احتبس عنا رسول، آپ علیہ السلام ہم سے احتبس عنا روکے گئے ہم سے رسول اللہ علیہ وسلم ذات غداتن عن صلاۃ صبح، ایک دن صبح کی نماز سے، حتیٰ کدنا نترا عین الشمس، یہاں تک کہ ہم سورج کو دیکھ لیتے. یہ پیچھے ہم نے پڑھی ہے نا یہ روایت، یاد ہے کسی کو؟ پچھلے ہفتے پڑھی تھی کہ سورج طلوع ہونے والا تھا، آپ علیہ السلام جلدی جلدی تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے پھر چھوٹی سی نماز پڑھا کہ آپ فرمایا علی مصافکم، اپنی صفوں میں بیٹھے رہو جس طرح ہو. پھر آپ علیہ السلام نے ہماری طرف منہ کیا اور آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ میں لیٹ کیسے ہوا. رات کو میں اٹھا، جتنا میرے مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی، پھر مجھے گہری نماز آ گئی تو میں نے اپنے رب کو دیکھا، بڑی اچھی صورت میں دیکھا. تو اللہ نے فرمایا اے محمد، میں نے کہا قل تو لبیک رب، میں حاضر ہوں میرے مولا. اللہ نے فرمایا قال فیما یختصم الملأ الاعلی، ملو الاعلی مقربین فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ قلت لا ادری قال ہا ثلاثا، تو اللہ نے 3 مرتبہ کہا. قال فرأیتہ، پھر میں نے دیکھا، اور میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، تو قال فرأیتہ، میں نے دیکھا، وضع کفہ بین کتفی، اللہ نے میرے دونوں کاندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا، حتی وجدت برد اناملہ بین ثدیی، کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، ہاتھ کی ٹھنڈوں کے پوروں کی ٹھنڈک. فتح جلالی کل شیء، تو میرے لیے ہر چیز واضح ہو گئی. وہ عرفت، اور میں نے جان لیا ہر چیز کو. اور دوسری حدیث میں 32-34 ترمذی میں کہ مشرق و مغرب کے درمیان چیزوں کو میں نے جان لیا. فقال، اللہ نے فرمایا یا محمد اے محمد، قلت، میں نے کہا لبیک رب، اے میرے رب میں حاضر ہوں. قال فیما یختصم الملأ الاعلی، اے ملأ الاعلی کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ قلت، میں نے کہا فی الکفارات، کفارات کے بارے میں. قال، اللہ نے فرمایا وما ہن، وہ کون سے کفارات ہیں؟ قلت، میں نے کہا مشی الاقدام الی الجماعات، قدم پیدل چلنا نماز باجماعت کے لیے، والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ، اور نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا ٹھہرنا، بیٹھے رہنا، اس سے کفارات گناہ مٹتے ہیں. واسباغ الوضوء حین الکریہات، اور مکمل اچھی طرح وضو کرنا جب وضو کرنا ذرا ناپسند ہو. قال ثم فیما، تو پھر پوچھا گیا کس بات میں اور جھگڑ ہیں؟ قلت، میں نے کہا فی درجات، درجات کے بارے میں. قال وما ہن، وہ کون سے درجات ہیں؟ قلت، میں نے کہا اطعام الطعام، کھانا کھلانے سے درجات بلند ہوں گے. وَلِّينُ الکلام، اور اچھا کلام، نرم کلام کرنے سے درجات بلند ہو گئے. وَالصَّلَاةُ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور نماز پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے اس وقت اس نماز پڑھنے والے نمازی کی درجات بلند ہو گئے. ثم قال سل، اللہ نے فرمایا ابو دعا کیجئے، مانگیے. قل، میں نے کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة من قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک. یا اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا طلبگار ہوں اور اس شخص کی محبت کا طلبگار ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. وحب عمل یقربنی الی حبک، اور ایسے عمل کی محبت میرے دل میں ڈال دے جس کو کرنے سے میں تیرے اور قریب ہو جاؤں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا حق، یہ حق ہے، یہ خواب حق ہے. فدرسوا، اسے پڑھو، یاد رکھو. ثم تعلموا، اس کو پڑھاؤ، سکھاؤ لوگوں کو. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس دن میں پڑھاتے ہوئے میں نے عرض کی تھی کہ میں نے کہیں پڑھا ہے، میں نے میرے علم میں تھا، میرے ذہن میں تھا، تو اس میں یہ کفارات کی الگ سے تقسیم نہیں تھی، پھر درجات کی الگ سے تقسیم نہیں تھی. تو میرے ذہن میں تھا کہ میں نے پڑھا ہے، تو اس دن مجھے نہیں ملا تھا. اب یہ آپ کے سامنے یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث یاد رکھیں. یہ حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ حق کے فدرسوا، اسے یاد رکھو. ٹھیک ہے، اور اسے لوگوں تک اس بات کو پہنچاؤ کہ یہ خواب ہے، اس میں یہ درجات کی بلندی کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی. کس نے اس حدیث کو یاد رکھنا ہے؟ اور جس نے یاد رکھنا وہ ہینڈ ریز کرے. ایک ہو گیا، 2. جس نے اس حدیث کو یاد رکھنا ہے وہ ہینڈ ریز کرے. ٹھیک ہے جی. اور کل میں پوچھوں گا کہ درجات کون سے، کفارات کون سے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ جی. تو کتنے ہو گئے ہینڈ ریز؟ ہو گئے. ایک سفیان صاحب، آواز آ رہی ہے سفیان صاحب آپ کو؟ حضرت میں باہر ہوں، روڈ پہ ہوں. کیا اچھا، فرما رہے حضرت؟ ٹھیک ہے. آپ نے اس حدیث کو یاد رکھنا ہے، موقع ملتے ہوئے سنانا ہے. بڑا مزہ آتا ہے اس کو سنانے کا. اس میں کئی چیزیں ہیں. حدیث نمبر بول دیجیے آپ نے کو. حدیث نمبر حدیث نمبر مشکات میں ہے 748. انشاءاللہ حضرت ضرور سناؤں گا. ریٹ کر دیا میں.
یہ پچھلے دنوں ادھر ہمارے یہاں نا جب فوتگی ہوتی ہے تو ہم کلوں کا ختم ہوتا ہے اگلے دن، ٹھیک ہے جی، اس میں پھر ایک نعت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر میرا بیان ہوتا ہے. تو الحمدللہ میں نے اس پر یہ حدیث بیان کی تھی، تو آدھا گھنٹہ پوری تفصیل کے ساتھ، تسلی کے ساتھ. تو یہ چیز آپ پڑھیں، کبھی موقع ملے گھر والوں کو بتائیں کہ یہ اس طرح ساری ڈیٹیل کے ساتھ کیسے کیسے آپ علیہ السلام تشریف لائے، پھر نماز میں بیٹھے رہو، ہاں، پھر وہ اللہ کے نبی کو اللہ نے کیسے علم دیا، ٹھیک ہے. تو ہر چیز کو اللہ نے، پھر اس کے بعد وہ کام کرنے سے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، پھر وہ کام کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں سل مانگیے، پھر اللہ کے نبی مانگتے ہیں، اور خاص کیا مانگتے ہیں؟ اپنی محبت نصیب فرما، اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کی محبت نصیب فرما. تو جیسے آپ اس کو 2-3 مرتبہ پڑھیں گے، سنائیں گے نا، تو انشاءاللہ الفاظ زبان پہ چڑھ جائیں گے. پھر جہاں موقع ملے آپ اس کو ضرور سنائیے گا، ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بار بار اس پر غور کریں، اور یہ چیزیں ہم سیکھتے رہیں اور ایک دوسرے کو سناتے رہیں، ٹھیک ہے جی. علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک دوسرے کو بتانے سے پختگی آتی ہے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی کل یہ خط خطبہ سے پڑھا دیجیے نا حسن بھائی سے. آپ نے حسن بھائی نے پڑھنا ہے؟ کل پڑھا تھا. نہیں حضرت، میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، میں باہر ہوں. انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے. پوری کتاب میں سرسری پڑھ لیا. منڈے کے دن آپ میرا اورل ٹیسٹ لیتے تو لے لو حصول حدیث میں. کیا خطبے کے جو الفاظ اس کے ساتھ سناؤں گا میں حصول حدیث. چلے ماشاء اللہ جی. حسن بھائی کو پڑھ لیں جی، ان کا شوق ہے جی ہماری جی حضرت. جی جی حضرت السلام علیکم حضرت. جی وعلیکم آواز جا رہی ہے نا السلام. حضرت؟ ہاں جی آواز جا رہی ہے نا حضرت؟ جی بالکل کلیئر آ رہی ہے، آپ کی آواز کلیئر جی آ جی رہی ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المسلسل احسانہ المتصل انعامہ غیر منقطع ولا مقطوع فضلہ واکرامہ وذکرہ سند من لا سند له واسم احد من لا احد له وافضل الصلوات العلی المنزول واكمل السلام المتواتر الموصول على ظل مرسل كالصافق الجمود العزیز العز المعز الحبیب الفرد في وصل كل غریب فضله الحسن مسرور مستفز وبالاستناد الیہ يعود سیا كل مريض قد جاء جوده المزید في متصل لساند بل كل فضل الیہ مسند عنه يروى والیہ يرد فسمود فضائله العلیہ مسلسلات بالاولیہ وكل الدور الجید من بحر مستخرج وكل مدر جود في سائله المدرج فهو المخرج من كل حرج وله الجامع وله الجوامع علمه مرفوع وديس ومسكو ومتابع ومسكو والإس عنه موضوع وغيره من الشفاعة قبله الممنوع فإليه إسناد في محسر الصفوف والأمر موقف ولا رأي موقوف عوده المورود وكل في وارد مسعود فيا فوز من هو منهم ومن هيل معلول فبه كل إلة من معلل تزول حزبه المعتبر وصدوج منه منكر وطريق ساج إلى سواد السقر حافظ الأمة من الأمور الدرحم عذاب أن كل تلبيس وتدليس والجابر لقلب بئيس مضطرب من عذاب بئيس الحاكم الحجة صاحب البصير موجم في ماده كل بيان وتقرير ألوه لا يدرك وما لي مستدرك ومقبوله يقبل ومتروكه يدرك تعدد طرق الزيف إليه فمنه سنن صحي التعتف عليه فيصبر بيتزاد قلبه الجري ويرتقي من زوف إلى درجة الشحي مدار أساند الجود والإكرام منتهى سلاسل الأنبياء الكرام صلى الله عليه وآله وسلم والآفاق السماء وأطراف العالم من آفاق السماء وأطراف العالم وعلى آله وصحبه كل صالح من رجاله وحزبه ورواة علمه ودعاة سره ووات أدبه وعلى كل من لا بجاد ومناول من أفزاله الواصلة دارت المتواصلة بحسن جبت محفوظ النظام من دون وهم ولا إيام ولا اختلاط بالإداء اليام معروية خبر ووية إجازة وغلب حقيقة الكلام مزاج عامل أما بعد. اب حضرت وہ 80 اصطلاح بھی بول رہے تھے سفیان بھائی، اس کو بھی انشاءاللہ 40 سیکنڈ میں 80 اصطلاحات پڑھ دیتے. جی پڑھ دیں سنا دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث خبر تقریر مسموع سند اسناد طریق متواتر مشہور مستفیض عزیز غریب فرد احد مقبول مردود صحیح متصل موصول وصل متصل الاسانید معلل علت سات سجود ضبط حسن ضعیف اعتداد محفوظ منکر مطابق شاہد معتبر مرسل معدل منقطع مدلس موجو متروک مولول مدرج مضطرب مجید فی متصل الاسانید اختلاط وهم مرفوع معقوب مکتوب منتهى الاعوالی نوازل اولیہ علو رضا المسلسل بالاول يروى دعاء صاحب رویہ یروى ازادہ مناولہ وزادہ مجاز صالح جید حافظ حاکم حجت جامع جوامع سنن مسند موزم مستخرج مستدرک صحاح مخرج. ماشاء اللہ الحمدللہ.
حدیث حدیث وہ قول، فعل یا تقریر جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں حدیث. اسی طرح صحابی یا تابعی کی طرف نسبت کی گئی ہو تو اس سے بھی حدیث کہا جاتا ہے. بخاری میں سے کافی ساری باتیں ہیں جو صحابہ کرتے ہیں تو اس کو بھی حدیث کا نمبر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ علیہ السلام کا قول فرمانا، فعل کرنا، تقریر، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ایسا کوئی کام کیا گیا ہو تو اس کو بھی حدیث کہیں. آپ خاموش رہیں اس پر، اس کے کہتے ہیں تقریر. تو قول، فعل، تقریر، تو یہ آپ علیہ السلام کی طرف منسوب ہو تو اسے کہیں گے حدیث. اور اسی طرح صحابی کی قول، فعل، تقریر، تابعی کا قول، فعل، تقریر، اس کو بھی حدیث کہیں گے. لیکن پھر اس کی ڈیٹیل مزید آگے آئے گا، مرفوع، موقوف، مقطوع، پھر اس کی قسمیں آگے آ جاتی ہیں. اوورال اس کو بھی حدیث کہتے ہیں جو صحابی کا قول یا تابعی کا قول. نوٹ: تقریر سے مراد یہ ہے کہ کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام کیا یا بات کہی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منع نہیں فرمایا بلکہ سکوت فرما کر اسے مقرر رکھا، اسے کیا کہیں گے؟ تقریر. خبر اور حدیث میں فرق: ایک قول کے مطابق یہ دونوں مترادف ہیں، یعنی ہم معنی ہے، جبکہ ایک قول کے مطابق حدیث وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہو، جبکہ خبر عام ہے، چاہے سرکار دو عالم وسلم کی طرف منسوب ہو یا آپ کے علاوہ کسی بھی کی خبر منسوب ہو. ٹھیک ہے. نوٹ: اس کتاب میں جہاں بھی خبر اور حدیث کے الفاظ استعمال ہوں تو پہلے معنی مراد ہوں گے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان. ٹھیک ہے. اثر: اس کے بارے میں دو قول ہیں. ایک قول کے مطابق اثر اور حدیث دونوں مترادف ہیں، یعنی ہم معنی ہے، اور ایک قول کے مطابق دونوں میں فرق ہے. اثر وہ ہے اقوال، افعال ہیں جو صحابہ و تابعین کی طرف منسوب ہو. ٹھیک ہے. صحابہ. شرح معانی الاثار ہے نا، امام صاحب کی کتاب ہے. کس کی کتاب ہے؟ رائٹر کون ہے شرح معانی الاثار کے؟ ہے کسی کو یاد؟ شرح معانی الاثار کے ایک کتاب ہے، بڑی پیاری سی کتاب ہے. تو اس کے رائٹر کون ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ امیر محمد ہے کہیں؟ امیر محمد کو پتا ہوتا ہے؟ امیر جی محمد. سعد محترم. جی. شرح معانی الاثار کے رائٹر کا نام کیا ہے؟ سعد محترم میں نے کتاب الاثار تو پڑھی ہے، شرح نہیں پڑھی ہے. کتاب الاثار امام محمد کی ہے، امام ابو یوسف کی ہے، امام ابو حنیفہ کی 3-4 کتابیں ہیں کتاب الاثار. مشکل شرح معانی الاثار. الاثار ہے. مشکل الاثار بھی ایک کتاب ہے. اب یہ امام طحاوی کی ہے، وہ تو شاید ان کی ہے، امام طحاوی. شرح معانی امام الاثار طحاوی. بھی امام طحاوی کی ہے، اور مشکل امام الاثار. ابو جعفر الطحاوی جی المتوفى 321 ہجری. جی شاباش. ٹھیک ہے، یہ ان کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. چلیں آگے چلتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. سند راویوں کے. یاد آ گیا سعد محترم، پڑھی ہے یہ بھی، شروع میں پڑھی ہے، تھوڑی سی پڑھی ہے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ، فائدہ ہے پڑھنے کا. سند راویوں کا وہ سلسلہ جو متن تک لے جائے اسے اسناد بھی کہتے ہیں. وہ نام جس نے حدثنا، ٹھیک ہے، حدثنا علی، حدثنا، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ آئیں گے وہ سند کہیں گے. متن جس کلام پر سند کی انتہا جو ہے اس کے آگے جو بات ہے وہ متن ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان. جو بھی ابتدائی بات ہے، علم اصول حدیث کی تعریف: ایسے اصول قواعد کا علم جن کے ذریعے قبول و رد کے اعتبار سے سند و متن کے احوال جانے جائیں. ایسے اصول قوانین کا علم جن کے ذریعے سے قبول کرنے یا رد کرنے، سند کو قبول کرنے یا متن کو قبول کرنے، سند کو رد کرنے یا متن کو رد کرنے کے احوال جانے جائے، اسے علم اصول حدیث کہتے ہیں. موضوع: اس علم کا موضوع کے سند اور متن ہے، اسی پہ بحث ہوتی ہے قبول و رد کے اعتبار سے کہ اس کو متن کو قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس کا موضوع اس پر ہے. غرض اور غائب: صحیح و غیر صحیح حدیث کے پہچان. اس میں پہچان ہے کہ صحیح حدیث کیا ہے اور غیر صحیح کیا ہے. علم حدیث کا حکم الوسیط میں ہے، اس علم کو حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. اگر ساری امت میں اس کا عالم نہ پایا جائے تو ساری امت گنہگار ہوگی. تو اس میں ایسے بہت سارے جو علماء پڑھتے ہیں، اس سے فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے کہ ہاں ہمارے پاس ایسے عالم ہیں، علماء ہیں. علم حدیث کی فضیلت: کلام اللہ کے بعد یہ علم تمام علوم سے اشرف اور افضل ہے، تمام علوم سے. ٹھیک ہے جی. اچھا، حدیث کی اقسام. حدیث کی درج ذیل 11 اعتبار سے تقسیمات ہیں. کثرت و قلت ترک کے اعتبار سے خبر کی، یعنی جو اس کے کئی طریق آتے ہیں تو اس کی آگے ڈیٹیل آ جائے گی، متواتر، مشہور، عزیز، غریب. ٹھیک ہے. ایک حدیث کئی جگہوں سے آ رہی ہوتی ہے
تو اسے کثرت قلت. غرابت سند کے اعتبار سے خبر، غرابت سند میں کچھ لوگ ہیں، اسے فرد مطلق کہتے ہیں، فرد نسبی. قابل استدلال ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کہ اس حدیث سے مسائل نکالے جائیں گے یا نہیں نکالے جائیں گے، مقبول اور مردود. صفات راوی کے اعتبار سے کہ اس میں جو راوی کی کیا صفات ہے، اس حساب سے صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری. صفات راوی کو دیکھا جائے گا، اگر وہ اس کا حافظہ قوی ہے اور سند متصل سارا کچھ ہے وہ، تو اسے کہیں گے صحیح حدیث. ٹھیک ہے. اس کے آگے وہ دو راویوں کے درمیان الفاظ حدیث میں اختلاف کی وجہ محفوظ، شاذ، معروف، منکر. دو راویوں کے درمیان الفاظ حدیث میں موافقت کے اعتبار سے نسبی موافقت، فرد نسبی کی اقسام مطابق اور شاہد. خبر مقبول کے معارضہ سے سلامت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. محکم، مختلف الحدیث، ناسخ ہے، منسوخ ہے. یعنی خبر مقبول تھے لیکن معارضہ آ گیا، ایک کہتی ہاں کرنا ہے، دوسرے کہتے نہیں کرنا، پھر ناسخ ہے، منسوخ کا یہ آ جائے گا. سند میں سقوط راوی کے اعتبار سے. سند میں ایک راوی شروع میں نہیں ملتا، ایک کا اینڈ پہ نہیں ملتا، ایک کا درمیان میں نہیں ملتا. اس کے معلق، مرسل، معدل، منقطع، مدلس، یہ ساری روایات ہیں. راوی میں تان کے اعتبار سے کہ راوی جھوٹا ہے، کیسا ہے، اس اعتبار سے موضوع، متروک، منکر، معلل. راوی کی طرف سے حدیث میں اضافہ یا تغیر، تبدل کرنے کے اعتبار سے حدیث کی اقسام: مدرج السند، متن، مقلوب، مزید، پھر متصل اسانید. مدار و مصدر کے اعتبار سے حدیث کی اقسام: حدیث قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع. یہ چیزیں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. کل پہلا سبق ہوگا کثرت و قلت طرق کے اعتبار سے خبر کی اقسام. جی نوشین بہن کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں حضرت، تو آپ نے پہلے کہا تھا نا ہینڈ ریز کرنے کے لیے، وہ میں ہٹا دیتی ہوں. اچھا ٹھیک ہو گیا. صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ایک کوشچن ہے کہ اصطلاحات میں حدیث اور خبر، تو حضرت حدیث اور خبر یہ اور روایت اور درایت دو چیزیں میں نے پڑھی ہے جامعہ الحدیث میں، تو اس کو تھوڑا کلیریفائی کر دیتے آپ. پہلے تو آپ اس کو دیکھیں نا، حدیث اور خبر. جی. روایت آگے آئے گا تو پھر ہم اس کی تعریف دیکھیں گے. حدیث اور خبر تو یعنی کہ خبر یہ کہ پھر ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے فرمان کو حدیث بھی کہیں گے اور آپ علیہ السلام کے فرمان کو خبر بھی کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے فرمان کو حدیث کہیں گے، آپ کے علاوہ کسی کی بھی کوئی بات ہوگی اس کو خبر کہیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہر خبر جو ہے نا وہ حدیث بھی ہو سکتی ہے اور آپ علیہ السلام کا فرمان بھی ہو سکتا ہے، اور لیکن ہر کسی کی خبر جو ہے نا وہ حدیث نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. ہر خبر حدیث اور خبر دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن ہر خبر صرف حدیث نہیں ہو سکتی، کیونکہ کسی کی بھی خبر ہو سکتی ہے. آواز آ رہی کسی کی؟ ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آج آپ کا سبق ہے نیت سے متعلق. ٹھیک ہے. نماز میں جب ہم ہوتے ہیں تو 5ویں شرط نیت ہے کہ ہماری نیت ہونی چاہیے کہ کون سی نماز ہے، ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے. اعمال کا مدار نیت پر ہے. ٹھیک ہے. اب نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں. میں جاننا نیت نہیں بلکہ پکا ارادہ کہ اب میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں. نیت میں زبان کے اعتبار نہیں ہے. اگر دل میں زہر ہے اور زبان پہ اثر نکل گیا تو زہر ہی ہوگی جو دل میں ارادہ ہے. نیت کا اولا درجہ یہ کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کون سی نماز پڑھتا ہے تو فوراً بتلا دے بغیر تعامل کے کہ ہاں میں ظہر پڑھ رہا ہوں. اگر سوچ کے بتائے گا تو نہیں، پھر تو نماز نہیں، کیونکہ اس کی نیت ہی مطلب اس کو پتہ ہی نہیں کہ ظہر پڑھ رہا ہے کہ اثر پڑھ رہا ہے. مسئلہ نمبر 179، زبان سے کہہ لینا مستحب ہے. یہ زبان سے کہنا مستحب، یہ کریں گے ثواب، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں. وہ بھی اس پر بڑا چڑھتے ہیں اور بڑا نا چیلنج دیتے ہیں. تو کچھ دن پہلے کہ وہابی نے چیلنج دیا تھا کہ اگر کسی نے کسی امام سے بھی اگر مجھے دکھا دیا نا کہ جو ہے وہ کسی امام نے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، کسی امام نے بھی اگر زبان سے نیت کی ہو تو جناب اس کے قدم ہوں گے اور میرا سر ہوگا. تو پھر میں نے اس پہ ویڈیو بنائی تھی کہ وہابیوں
کا میرے خیال میں وہ ڈاکٹر نہیں تھا, پروفیسر تھا, عبدالرزاق. تو اس میں میں نے لکھا تھا کہ ہاں وہابیوں کا پروفیسر سنی مفتی کے قدموں میں. ٹھیک ہے جی. تو وہ پھر ویڈیو میں نے بنائی تھی, اس میں نے اس کا حوالہ دیا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, وہ زبان سے نیت کرتے تھے, اور اس کو زبیر زئی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور کہا یہ بات ٹھیک ہے. تو پھر میں نے دونوں حوالے دیے نا, تو وہ وہابی بھاگ گئے, انہوں نے جواب دیا. پھر کسی ایک اور وہابی نے ویڈیو بنائی کہ امام ابو حنیفہ سے دکھائے نا. ہم نے کہا بھائی آپ نے کہا تھا چاروں میں سے کسی ایک سے دکھائیں, آپ کا دعویٰ یہ تھا تو ہم نے دکھا دیا آپ کو. ٹھیک ہے جی. تو زبان سے کہنا مستحب ہے. اور تو پھر اگر یہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے تو اس کا مطلب امام شافعی بدعت ہو گئے, بدعتی ہو گئے. وہابی کو اصول بڑے مطلب اپنے, تو پہلے وہ کہتے ہیں کہ دکھائیں کسی امام سے دکھائیں. جب آپ کسی ایک امام سے دکھائیں گے, نہیں آپ تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں, وہاں سے دکھائیں. بھائی آپ کا پہلا کچھ اور تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں کہیں کہ کسی ایک امام کے اس بات پہ فتویٰ دکھائیں, ہم مانیں گے. پہلے مطلب یہ ڈٹائی کریں گے, جب آپ نے دکھا دیا پھر بھاگ جائیں گے. ایک وہابی نے اعتراض کیا کہ کسی فقہ کی کتاب میں آپ ہمیں جو ہے وہ ربیع الاول کی فضیلت دکھا دیں یا بار ربیع الاول کی بات دکھا دیں. تو میں نے اسے در مختار سے دکھا دی. میں نے کہا در مختار میں لکھا ہے کہ جو ہے وہ یہ راتیں بڑی برکت والی, اس میں 12ویں رات کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج کل جو ہمارے ایک بھائی ہیں عابد بھائی, وہ مناظرہ کروا رہے ہیں ہمارا کسی کے ساتھ, تو وہ آئیں شائیں بائیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ کبھی کیا مواہب دنیا میں بھی لکھا ہوا ہے نا, اور بیان الملاد میں بھی ہے. نہیں وہ کہہ رہے فقہ کی کتاب, اعتراض ہے نا فقہ کی کتاب میں دکھائیں. فقہ کی کتاب, اچھا ہاں فقہ بھی. سعادت محترم مناظرے کا لنک مجھے بھی بھیجنا ہے جب بھی ہو. مناظرہ ہو رہا ہے میلاد النبی پر. ٹھیک ہے جی. اب وہ کب ہو رہا ہے؟ ڈرامہ مجھے بھی شامل کرنا ہے. ہاں وہ ڈرامہ یہ کر رہے ہیں بڑے چالاک ہیں. تو ہم بھی ان کی رگ کو جانتے. وہ ڈرامہ یہ کر رہے ہیں, انہوں نے ٹاپک بھیجا تھا کہ جشن عید میلاد النبی قرآن حدیث اور امام ابو حنیفہ کی یعنی کہ اس حساب سے. تو ہم نے کہا نہیں, ہاں یہ نہیں, ایسا نہیں. آپ قرآن حدیث سے ثابت کرنا ہے تو ہو جائے گا. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو امام ابو حنیفہ سے بھی ثابت ہے. ہاں جی جی امام ابو حنیفہ سے بھی ثابت ہے, وہ کتاب میں بھی نہیں ملی, نہیں تو آپ کو ڈالتوں تھا. چلے بھی. تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی دیکھیں میلاد النبی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پہ مناظرہ ہونا چاہیے. کبھی کہتے ہیں جشن, ہاں جشن عید میلاد, کبھی کہتے ہیں جشن میلاد. ہم نے کہا ہم آپ کو دکھاتے ہیں میلاد النبی, اسی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو وہ اصل میں رنگ میں بھنگ ڈالنا چاہتے ہیں نا, وہ چاہتے ہیں کہ جشن کا ذکر کر کے اسی پر جشن تو استاد محترم بشارت کا تو جگہ جگہ پہ ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نبشروں کا سرکار کی حدیث ہے مسند احمد 17280 81 17295. اس میں انا بشارت عیسیٰ, بشارت عیسیٰ کی بشارت ہوں. اسی طرح مبشر قرآن میں تو کہہ رہا ہے نا, عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نا من بعد اسمہ احمد, ہم اصل میں ہم اس میں بھی جی جی. اور میں کیوں تو سورہ احزاب کی نمبر محمد مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنے اور اس میں بھی ہے بشر المومنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. بشر المومنین, ماننے والوں کے لیے بشارت ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ گورکھ دندے میں نہ پڑے, ہم سیدھا آئے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت کی روشنی میں. ایک سنی عالم یہ ثابت کرے گا, آپ نے ثابت کرنا ہے کہ میلاد النبی بدعت اور گناہ ہے. آپ نے یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت وہ بات کی تھی جی اسی بات پہ لگتا بات ہو رہی. میری پہلے کلاس جوائن ہوئی تھی. حضرت میں نے بات کی تھی, ان کو بولا کہ آپ مانتے ہیں کہ شرک اور بدعت ہے میلاد کے حوالے سے, تو آپ یہ لکھ کے دیں کہ شرک اور بدعت ہے, ہم ثابت کریں گے یہ شرک اور بدعت نہیں ہے, قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے. یہ تو فقہا کا مسئلہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کیوں کرتے ہو آپ؟ ہم جب عین الدین سے ثابت کریں گے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک ثابت کریں گے. نہیں جی وہ جو کافر ہے, وہ میلاد جو نہیں مانتا وہ تو کافر ہے. پھر ادھر ٹرانسفر کال پہ ایسی بات کر لیتے ہیں, جب الگ ہوتے ہیں پھر وہی بدعت چہرہ, وہی بدعت والی باتیں ویسے کرنے لگ جاتے ہیں. بس آپ انہیں ٹاپک دیں آگے, انہیں کہ بھی اس ٹاپک پر گفتگو کی ہے. میلاد النبی حضرت ایک حوالہ ملا امام ابو حنیفہ کے تعلق سے,
عبداللہ بن مبارک کا ہے، امام شیبانی حدائق الانوار میں ہے، اور علوم والحکم میں ایک کتاب میں ہے. جی جی وہ بھی حوالہ بھیج دیجیے گا. اسکرین شاٹ بھیج دیجیے گا. ٹھیک ہے جی چلیں یہ بھی بات کریں گے. تو اصل میں ہم آ رہے ہیں ایک ٹائٹل پہ کہ میلاد النبی پر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ الفاظ کے گورکھ دندے میں پڑھنا چاہتے ہیں اور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ان کو بھاگنے نہیں دینا, ہم نے اس کو پہلے لانا میلاد النبی پہ. تو وہ تو کہیں اس کا راستہ نہیں ملے گا ان کو نا. ٹھیک ہے نا, باقی کہیں بھاگنے کی کوشش کریں گے ادھر ادھر. تو انہیں کہیں کہ ہمارا موقف ہے میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن و حدیث سے ہے. ٹھیک ہے, اور آپ اس کو کہتے ہیں بدعت. بدعت یعنی گمراہی ہے. تو اب اس پر آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور عابد بھائی اس کا طریقہ کار انہیں کہیں بس یہ ہوگا کہ 5 سے 10 منٹ ان کے مناظر کے ہوں گے, پہلے وہ اعتراض کرے گا, 5 سے 10 منٹ ہمارے ہوں گے, اس کے بعد بیچ میں کوئی نہیں ہوگا, باقی سارے سامعین ہوں گے. فیصلہ عوام پر چھوڑا فیصلہ عوام پر چھوڑا جائے کہ کس کے دلائل ہیں اور کون بھاگ رہا ہے اور کون دلائل دے رہا ہے. لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے جی. انہیں کہ حضرت آج بات کی تھی, عتیق صاحب نے بھی بات کی تھی کہ جو آپ کا مناظر ہے نا ان کا نمبر دیں ہمیں, ہم اپنے استاد صاحب کو سینڈ کرتے ہیں, وہ اپنی شرائط خود طے کریں گے. اس طرح آپ وہ کچھ اور بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایک لڑکا ہے وہ کوئی اور بات کرتا ہے, اس طرح میں نے کہا کھچڑی بن رہی ہے. آپ دیں, آپس میں طے کریں گے. آپ کی کتابوں میں جو لکھا ہے ہم اس کے خلاف بولیں گے نا آپ کو. جی جی تو اس سے ہم ثابت کریں گے قرآن و حدیث میں میلاد کہاں لکھا ہے. آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تو ہم دکھائیں گے نا آپ کو. جی جی استاد محترم یہ زیادہ اعتراض صحابہ کا کرتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے دور میں محبت کی کمی نہیں تھی. ابھی ہم نے نئی نسل میں محبت کی ضروریات دین یہی ہے کہ نئی نسل واقع صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دینی ہے, تو اس وجہ سے میلاد ہوتا ہے. اور صحابہ کرام سے صحیح مسلم 6847 کی حدیث ہے جس میں سرکار پوچھیں ما جلسکم, تمہیں کس چیز نے بٹھایا, آپ نے پڑھی ہوگی. وہ منا بہی علینا والے الفاظ بھی ہیں کہ آپ کے ذریعے ہم پر اللہ تعالیٰ جی کا صحیح احسان ہوا. مسلم کی حدیث بتا رہے ہیں آپ, صحیح مسلم کی بتا رہے ہیں نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. صحابہ کرام سے ثابت. صحابہ مطلب وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حضرت یہ ان کے امام ابن کثیر نے بھی تو لکھا ہے نا مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب. اور یہ حافظ ابن ناصر الدین دمشقی نے تو جامع الاثار فی مولود النبی المختار لکھا ہے 3 جلدوں میں حضرت. تو یہ ساری 20-22 میں وہ ناصر الدین دمشقی سنی علی میں وہ. جی 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 وہ تو اپنے سوموار کو روزہ رکھتے تھے. آپ لوگ پھر روزہ رکھا کریں نا, پھر اس طریقے سے عید منائے, روزہ رکھ کر. تو بات یہ ہے کہ صحابہ کرام, میں نے عرض کی تھی نا اس دن بھی, شاید آپ نے اس بات سنی تھی, یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ طریقہ اپنائیں گے صحابہ نے اپنایا. تو صحابہ نے اپنی والدہ کی اصالہ صاحب کے لیے تو پورا باغ پھلوں کا انہوں نے کیا ہے اصالہ صاحب. آپ بھی کر کے دکھائیں ہمیں. آپ صرف زبانی قرآن صحابہ نہ کریں نا. ٹھیک ہے حضرت یہ ایک یہ بھی ہے نا حدیث, حضرت دمبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا انہوں نے خط لکھا تھا, وہ بھی جو مہر لگائی تھی سونے کے ساتھ مہر لگائی تھی, انہوں نے خط لکھا تھا. وہ امام مدردین عینی کی تاریخ کی کتاب میں ہے. دیکھیں جی ان کا جو مناظر ہے نا وہ جو ہے نا وہ حدیث پر اس کی ریسرچ ہے, اور ہم ایسی بات کریں گے جو حدیث صحیح حدیث سے ہو. جو ہے نا اس نے بھی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے پنجاب یونیورسٹی سے, تو وہ ان کے پاس بھی کچھ دلائل ہیں, انہوں نے بھی طریقہ کار اپنایا ہوگا نا. تو ہم وہ کچی بات کریں گے نہیں, اس لیے ہم ان کو صرف کریں میلاد النبی پر آئے. وہ تو قرآن حدیث سے ثابت ہے, تو ہم اس سے وہ بات کریں گے جو ہمیں مطلب جو قرآن و حدیث سے صحیح احادیث سے ثابت ہے, جو ان کے امام اور ان تو حضرت ان کے بھی تو ایک امام ہے نا صدیق حسن بھوپالی, یہ بھی تو کتاب لکھا رہا نا سمالۃ الانبریاء فی مولود خیر البریہ. جی جی آپ نے اگر رکھنا ہے نا اس کا, اگر اس طرح ہوگا نا کہ میلاد منانا سنت مستحب بدعت مستحسن ہے, اور قرآن اور حدیث سے اس کا اثبات ہے. یہ تو پہلی بات ہوگی نا ہماری کہ ہمارا اس پر آپ کا موقف کیا ہے. یہ تو پہلی بات ہوگی کہ میلاد پر آپ کا میلاد بنانا مستحب ہے اور بدعت حسنہ ہے, اور اس کا اثبات قرآن حدیث سے ہے. نہیں یہ ٹاپک نہیں ہوگا, ٹاپک ہوگا میلاد النبی قرآن حدیث کی روشنی میں. جب بات گفتگو ہوگی نا اس میں پھر یہ ہوگا, پہلا سوال یہ ہوگا کہ بھی آپ اپنا موقف پیش کریں. ٹھیک ہے, تو پھر ہمارا موقف یہ ہے, اس پر وہ اپنے موقف پر دلائل دیں گے. بدعت ہے وہ اس پر دلائل دیں گے, ہم کہیں گے مستحسن ہے تو ہم اس پر دلائل دیں گے. تو
ٹھیک ہے جی. حضرت جی ایک مسئلہ بالکل، پوچھنا تھا وہ پہلے وہ دلائل پیش کریں گے نا. ہاں پہلے وہ دلائل پیش کریں پہلے گے. ان کی باری آئے گی، وہ موقف پیش کر کے اس پر دلائل دیں گے، اس کے بعد ہم موقف پیش کے اپنے دلائل دیں گے، ان کا رد بھی کریں گے، پھر ان کی باری آئے گی، پھر جی ہماری بالکل. باری آئے گی. ایک اخلاق کے دائرے میں عوام کے سامنے بات ہوگی کہ دلائل کس کے جی مضبوط ہیں اور بالکل. کس کی بات جو ہے وہ ہے. انہیں کہنا کہ بھائی لڑائی جھگڑا ہم نہیں کریں گے، اگر جی آپ بھی کریں گے تو ہم اخلاق کے دائرے میں بات کر کے آپ دلائل سے ہم آپ کو مجھ پہ نا، جی حضرت مجھ پہ نا ہنس رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے، ہنس رہے تھے. تو پھر ان کا مفتی جو ہے وہ بھاگ جائے گا، اس طرح سے انہوں نے غلیظ گفتگو کی. تو میں نے ایک ٹھیک ہے. بات بولی جو ان کو کاٹ رہی تھی. میں نے بولی کہ یہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ کے خنجر کی مار ہے، نیزے کی مار ہے. تو پھر ان کو ایسی مرچیں لگی، انہوں نے کہا یہ اس نے ہمیں ایسے بولا. میں نے کہا ابھی تو خنجر، میں نے خنجر کا نام لیا، امام احمد رضا کا نام لیے، تو ابھی آپ چلے جس کیا دن ہوتا ہے ہوگا کہ وہ تو میدان میں دیکھیں عابد گے. بھائی یہ لوگ جاہل ہوتے ہیں، آپ کوشش کریں ایسے لوگوں سے بحث ہی نہ کریں. ان کو اصل میں ان ہاں کو یہ تنگ کیا جاہل تھا لوگ نا ہوتے ہیں. محمد عابد کو، انہوں نے بڑا تنگ کیا کہ پاکستان کا کوئی عالم لے ہمارے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ پریشان جی ہوئے. حضرت تو یہ انشاءاللہ عابد بھائی انڈیا سے پاکستان سے ہیں؟ پاکستان سے ہیں. ان کو اچھا کوئی اچھا. ملا نہیں ہوگا استاد محترم، یہ بات نہیں ہے. حضرت ہمیں بھی شامل کیا یہ جائے بات مناظرے میں کی، انشاءاللہ، ان کو پر بندہ کچے اڑا نہیں دیے ملا جو جائیں ان گے. کو جواب دے سکے. ہاں اب جب حضرت ہوگا انہوں نے یہ بات کی، جی انہوں نے یہ بات کی کہ آپ جتنے بریلوی علماء ہیں نا سامنے میدان لو. اور میں نے کہا پاگل تو نہیں، مرنا کیا ہے سب سے، ایک سے بات کرو، عقل سے بات ہو، باقی بہت بڑی چیز ہے. میں نے ایک سے بات کرو. انہیں کہو ادھر پہ فیصل آباد کیوں نہیں آئے؟ آپ کہتے ہیں آپ کو تو ہم نے دعوت بھی دی، فیصل آباد میں آؤ. سب تو وہ سامنے حضرت لائن وہ استاد محترم سورہ بھاگ رہے یونس تھے، کی جو بس آیت کوئی بہانہ کرنا ہے ہوگا. 58، کل بفضل اللہ و برحمتی، فضل بھی فضلا کبیرہ، آزاد 47 ہے، اور رحمت للعالمین انبیاء 107، وہ بھی نبی پاک نہیں فبذالک مانتے. فلیفرحوا. آپ تمام تو یہ تیاری تو کریں. ٹھیک ہے جی، آپ تمام تیاری کریں. جس دن یہ کنفرم ہوگا نا کسی دن مناظرہ ہے، تو ایک دن پہلے آپ سے نشست ہو جائے گی ہماری. ٹھیک ہے جی. تو آپ اپنے معلومات جو اکٹھی کیجیے گا، پھر وہ آپس میں گفتگو ہوگی، ڈسکس ہوگی. اور وہابیوں کی کتاب بھی پڑھیں، انہوں نے ان میں کیا کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے نا، کیا کیا اعتراض کی ہے. میرے خیال میں ان کے ایک فتاوی ہے وہابیوں کا، انہوں نے اس کو مستحبی جانا ہے، فتاوی اہل حدیث ہے غالباً، یا کچھ اور نام ہے اس طرح. ٹھیک ہے جی. استاد محترم پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا تو یوم ولادت کے دن پہ اتفاق ہی نہیں ہے، تو پھر یہ بدعت کیوں کہتے ہیں؟ یعنی کہ ولادت کے دن پہ اور وصال کے دن کا بھی اختلاف ہے. نہیں وہ چھوٹے کرتے ہو، بڑے متفق ہے. جی تو نہیں وہ چھوٹے کرتے بڑے متفق ہے. حضرت نے پرسوں آپ کو کتاب بھیجا تھا، ہم کو بھی بھیجا، اس میں تمام دلائل لیے ہوئے، دیوبندیوں کرنے سے بھی، اہل حدیث کرنے سے بھی، 60 پیجوں کا رسالہ. آپ یہ خود پڑھو. ٹھیک ہے. استاد محترم میرے پاس بھی 3 بکس ہیں، وہ سینڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے. ہاں یہ بڑا اگر آپ فائدہ کے ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں آپ بھی سینڈ کیجیے گا، اور اس کا مطالعہ بھی کیجیے گا. ایک دن پہلے جو ہے نا ہم ڈسکس کریں گے تمام دلائل کا، تاکہ وہ ریویژن ہو جائے. حضرت وہ کس فرقے سے، اہل حدیث سے دیوبندی سے؟ وہ اہل حدیث ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اسی کے عالم بڑے منجی جاہل ہیں، دہلوی، چھوٹے صدیق نہیں. حسن حضرت بخاری اور قاضی ہفتے والے دن ٹائم دینا ہے، ہفتے والے دن. ٹھیک ہے. ثناء اللہ امرتسر، انہی کی کتابوں فتاوی ابن تیمیہ وغیرہ بھی دیں گے انشاءاللہ. ہاں انہی سے آپ کوشش کریں، جو جہاں جس کے پاس بھی کوئی حوالہ ہے اپنے پاس رکھیں. اور حضرت وہ جو ہے ابن تیمیہ کی بدعت والی بات لاتے نہیں، اصل میں انہیں خود کرسچن ہے. ایک معاذ میں ایک ہے میرے کن عبارت، وہ آپ کو دل تو پہلے اس کا ایمان ثابت ہوگا، اس کے بعد اس کی کتاب معتبر مانی جائیں گی. پہلے اس کا ایمان ثابت ہوگا. ہاں حضرت انہیں کیا بولا معلوم؟ عرش کی قسم نہ کو کھاؤ. انجیل میں پڑھا کرتے، لکھ رہا بھی نہیں، فی صحیح انجیل بول کے بول رہا. تو اس میں کیا لکھ رہا؟ اللہ کی عرش کی قسم نہ کو کھاؤ، اس پہ تمہارے ابا بیٹھتے کہتے. کیا میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہے حارث، کیا کہہ رہے ہیں سید حضرت تو اس کا ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ تھا نا، اللہ استوى الی العرش، اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے. تو ٹھیک. تو وہ انجیل میں پڑھا کریں، انجیل صحیح انجیل میں. اچھا حضرت ہے ان کے بڑے بڑے اماموں اور ان کے محدثوں کے نام یاد ہے، ان کی کتابوں بھی یاد ہے. انشاءاللہ ایک دن نشست رکھے آپ، کچے اڑا دیے جائیں گے. وہ توریت میں دارمی شریف کی حدیث نمبر 5 6 7 ہے، اس میں توریت کا ذکر ہے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے وہ بھی ولادت کا ذکر ہے تورات میں، پہلی سطر میں، دوسری سطر میں، اس میں حدیث میں ہے.
اگر وہ اس طرح کی کوئی بات ہے ٹھیک ہے، ضرور یہ اپنے پوائنٹ بنا لیجیے گا، پھر ہم ایک دن ڈسکس کریں ہمیں گے۔ تو حوالہ تو ہمیں قرآن حدیث دینا چاہیے، نہ تفصیل اور نہیں، وہ تو قرآن میں تو بجا جی بجا حوالے ذوالفقار بھائی حوالہ قرآن حدیث تو کامن ہے ہمارے ان کے درمیان، لیکن ان کے قرآن گھر کی حدیث میں تو کتابوں سے کافی اگر دی حوالے جائے نا تو آئینہ دکھانا ہو جاتا ہے، جیسے اعلیٰ حضرت ان کے گھر سے جب وہ بدعت کہیں گے نا تو پھر ہم بدعت کا پھر ان کو اس حساب سے جواب دیں گے، بھئی اگر بدعت ہے تو انہوں نے اس کو ثواب دیا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ٹاپک تو اور بدعت زیادہ کی ہیں جو تعریف ان جس کو پہ کرنی وہ پڑے گی، مناظرہ بدعت کرنے جا رہے ہیں۔ کیا تعریف ہے؟ نہیں ٹاپک فی الحال میلاد رکھے، باقی نہیں، باقی بعد میں، پہلے ایک کلیئر ہو جائے اس کے بعد۔ فی الحال تو میلاد ہے، لیکن جس بات کا ان کو اعتراض ہے وہ میں سوچ رہا ہوں وہ میں نے لکھ رکھے ہیں، ان سات بھائیوں کو ایک دفعہ سینڈ کر دیتا ہوں تاکہ یہ بھی یہ ان کو استغاثہ کا یاد ہوگا حوالہ کر لیں۔ عابد بھائی، ان کا مدد والا ہوگا، وسیلے کا انکار کرتے ہیں، ان مدد کو کا رفع انکار دین کرتے پہ ہیں۔ بھی نہیں ٹاپک ہے، ابھی اس زیادہ پہ بھی نہیں لگنا بات ہے، ابھی مفتی زیادہ ہوگی۔ بھٹکنا نہیں ہے، ابھی میلاد النبی پہ رکھتے ہیں، ابھی یہی ہے۔ ایک ہی ٹاپک ابھی ایک ٹاپک ہوگا نا، اس میں بہتر ہوگا۔ ایک ہی ٹاپک ہے فی الحال میلاد ہے، جس پہ اعتراض وہ بات کٹ ہو گیا۔ اچھا، میں نے ابھی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا، اگر ٹائم ملے ضرور دیکھیے گا، بدعت کی رٹ لگانے والوں کو دعوت اصلاح، ٹھیک ہے جی، بدعت کسے کہہ رہے ہیں، اس میں بھی چلو فائدہ، ٹھیک ہے۔ حضرت ایک سوال ہے، اگر بدعت یہ چلے ابھی مکہ مدینہ میں تہجد کی اذان ہوتی ہے تو اس وقت تہجد کی اذان ہوتی تھی نبی علیہ السلام کے وقت؟ نہیں، وہ تو بدعت ہوتی تھی، واجبہ بھی ہے، بدعت مستحسن ہے، بدعت مباح ہے، پھر سیاہ میں ہے، بدعت سیاہ ہے، بدعت محرمہ ہے، اس میں پھر اس طرح ہے۔ جی چلیں اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج میں نے بتایا تھا کہ اس پر نیت، ٹھیک ہے، میں نے اپنی سر ایک تھیسس میں بھی یہ چیز ہے وہ بدعت کے لیے حوالہ ہمارے دیتے ہیں کہ مسجد میں پنکھے ہیں، یہ تو ذرائع ہیں، یہ ان کا حوالہ تو دینا نہیں چاہیے۔ ذوالفقار بھائی حضرت کو سبق کمپلیٹ کرنے دیں، اور کلاس ختم ہونے کے بعد سارے لوگ رک جائیں گے، انشاءاللہ ڈسکشن ہو جائے گا جس ٹاپک ہوگا۔ چلے ابھی ڈسکشن، حضرت ایک سوال ہاں وہ چھوٹا سا، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے نا ساری، تو وہ پھر زیادہ لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت آج ہم نیت کے تعلق سے سوال ہے۔ ہاں، نیت زبان سے کہنا مستحب ہے، ٹھیک ہے جی، اور جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت نیت کا ہونا لازمی ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فرض ہے تو فرض کی نیت، نفل ہے تو نفل کی نیت۔ اب اس میں تعداد کی ضرورت نہیں کہ اتنی رکعتیں میں پڑھ رہا ہوں، نہیں، ٹھیک ہے۔ مقتدی نیت کرے گا اس امام کی جو امام فرض پڑھ رہا ہو، اگر یہ کہے کہ جو امام کی نماز ہے میری نماز ہے تو بھی اس کی نیت ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا خلاصہ یہی ہے۔ پھر صرف عربی میں پڑھے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض۔ ہاں، یہ بھی دل میں جب ارادہ کر لیا نا زبان نماز کے لیے آتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو یہ چلے آج کی جو بحث ہوئی نا اس کا آپ کو یہ ہے کہ آپ اس کو نیت کی جتنا باب ہے نا یہ اپنا، یہ آپ کو ہوم ورک یہ کل دیکھ کے آئیے گا، 5ویں شرط جو ہے نا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ہم آگے جاتے ہیں، دوسری کتاب ہے ہماری، اچھا نحو کی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ نحو میں ترکیب جو ہے نا وہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو بار بار جملے کیسے بنائے جاتے ہیں، یعنی کسی کو فاعل کیسے ہم کہتے ہیں، اس کو ترجمہ کیسے کریں گے، یہ فاعل ہے یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں یہ جو کتاب ہے اس میں کافی ساری ترکیب دی گئی ہے کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا مفعول بھی، ہم نے کل پڑھا تھا، اب آج پڑھیں گے حال، ٹھیک ہے نا۔ یہ فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرتا ہے، فاعل کی یا مفعول بھی کی حالت بیان کرتا ہے، خواہ لفظاً ہو فاعل یا مفعول بھی، یا دونوں کی، فاعل مفعول دونوں کی حالت بیان کرتا ہے۔ لفظاً فاعل مفعول بھی ہونے کا مطلب یہ کہ ان کا عامل کلام ہو، کلام میں ہو، حقیقتاً مذکور، جیسے اکرم تو استاذ کا قائمن، ٹھیک ہے، تو نے اکرمتا، تو نے کھڑے ہو کر اپنے استاد کی تعظیم کی، یا حکمن مذکور جیسے خالد فی الدار جالس، خالد گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ فی الدار کا متعلق ثابت یا ثابت ہوتا ہے، حکمن مذکور ہوتا ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے اور وہی ذوالحال ہے۔ ترکیب اس طرح ہوگی، اکرمتا فعل ماضی معروف کا صیغہ واحد، ٹھیک ہے، مذکر حاضر، اور اس میں جو ہے تا ضمیر یہ ذوالحال ہو جائے گی، استاذ مضاف کا ضمیر مضاف ہے، مضاف ہے مل کر مفعول بھی ہو جائے گا، قائمن اس میں فاعل، اس میں انت ضمیر پوشیدہ، ٹھیک ہے،
فائل، اس فائل اپنے فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر حال بنے گا، یعنی قائمن حال بنے گا. آپ سیدھے ہی کہہ سکتے ہیں قائمن حال ہے اور اکرمت یہ ذوالحال ہے. ٹھیک ہے، تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ فائل بن جائے گا اکرمتا کا، اکرمت فعل فائل، اور استاذہ کا اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جیسے جاءنی زیدن ہم نے پڑھا ہے نا نحو میر میں، جاءنی زیدن راکبن، میرے پاس آیا زید اس حال میں کہ وہ راکبن، جاءنی زیدن راکبن. آپ نے یاد ہوگا نا آپ کو یہ اس کی حال کی جو، ہاں جاءنی زید، سوال ہو کر. ہاں ٹھیک ہے نا، جاء فعل نون وقاء یا مفعول بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، زیدن ذوالحال راکبن حال. ٹھیک ہے، زیدن ذوالحال. اور اچھا یہ آپ یاد رکھیں کہ جو حال ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. منصوبات جو ہے نا وہ کتنے منصوبات ذوالفقار صاحب؟ 12 ہے. 12 میں سے ایک حال بھی ہے. ٹھیک ہے، تو زید ذوالحال ہو جائے گا اور راکبن کیا ہو جائے گا حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہو جائے گا جا فعل کا، جا فعل فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اس کو یعنی ترکیب ہو جاتی ہے. ایک اور آتا ہے لقیتو. ٹھیک ہے، میں ملا زیدن، زیدن سے راکبین، اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے. ٹھیک ہے نا، تو لقیتو. ٹھیک ہے، اس میں یہ شیئر ہو رہا ہے یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ یہ مجھے یاد ہے، جو میں اس میں آپ کو دیکھیں گے نا نحو میر میں، نحو میر میں جو مثال ہے اس کو میں زبانی وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، یعنی کہ وہاں لکھی ہوئی ہے نا، تو وہ اس حساب سے اگر آپ کے ذہن میں شاید نہیں، اس لیے اگر آپ جہانی والا ذہن میں جو ابھی حال کا، وہ حال کا ہے نا اپنا، میں ابھی آپ کو دوبارہ نحو میر تھوڑی سی آپ کو دکھا دیتا ہوں. نحو میر جو میں نے زبانی یاد کی تھی. ٹھیک ہے، ہاں یہ جب ہم پڑھتے تھے نا، میرے استاد ٹیسٹ لیا کرتے تھے، تو وہ مطلب پوچھا کرتے تھے، میرے قرات کے استاد. ایک دن انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی بتائیں مجھے، تو میں نے جو پوچھا میں نے بتایا، بڑا خوش ہوئے. انہوں نے کہا جی آپ نے تو سارا کچھ یاد کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، بتانے کا مقصد یہ کہ تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا تو آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو دکھاتے ہیں. حضرت 12 سبق نمبر ہے 72 74 پیج نمبر ہے نو میر کا. 72 ٹھیک ہو گیا. حال کا 75 ہے، حال کی تعریف 75. جی حال یہ دیکھیں نا، وہ اسم نکرہ جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرے. جیسے جاء زید راکبن، جاء زید راکبن، جاء فعل زید ذوالحال راکبن حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل بن جائے گا جاء فعل کا. ٹھیک ہے، ویسے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں جاء فعل زید فاعل راکبن مفعول بھی ہے، لیکن مفعول بھی نہیں بنے گا کیونکہ اس حال میں آیا زید. اب جاء زید، زید آیا راکبن، سواری کو مارتا ہوا تو نہیں آیا نا. تو یہ ہے کہ اس کو یہ بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے آج کے سبق میں بھی ہم نے جو جلالین اس میں بھی حال کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے، جاء زید، جاء فعل زید ذوالحال یعنی حال والا، ظلمن والا حال والا، راکبن یہ کیا آ جائے گا حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل بن جائے گا جاء فعل کا. زید اس حال میں آیا کہ وہ سواری پر تھا. معنی اس کا کریں گے، اس حال میں ایسے آیا، کس حال میں آیا؟ ٹھیک ہے، سواری کی حالت میں ملا. ضرب تو میں نے مارا زیدن، زید کو مشدودن. ٹھیک ہے نا، تو باندھ کے مارا. ضرب تو فعل تاضمیر فاعل، زیدن ذوالحال مشدودن حال ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر پھر مفعول بھی بن جائے گا کہ میں نے زید کو باندھ کے مارا. زید کو اس حال میں مارا یعنی کہ باندھ کے مارا. لکی تو زیدن راکبین، یہ بھی ابھی جو میں نے مثال دی تھی. ٹھیک ہے نا، لکی تو میں ملا زیدن، زید کو راکبین، ہم دونوں کیا تھے، زیدن ذوالحال راکبین. لکی تو اور زیدن یہ دونوں ذوالحال ہوں گے، راکبین کیا ہو جائے گا حال ہو جائے گا. ٹھیک ہے،
لکی تو فعل و فاعل زیدن اور ذوالحال اور راکبین حال، ذوالحال حال یہ مفعول بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کا معنی اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے آگے جانی راکبن، آگے اس کی مزید تفسیر آ جاتی ہے. فائدہ فاعل مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں، اور ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے. اگر یہ نکرہ ہو تو حال کو ذوالحال پر مقدم کر دیتے ہیں، جیسے جانی راکبن رجل جب نکرہ ہو تو. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور چیز آتی ہے، جملہ بھی حال بنتا ہے ذوالحال، جیسے رأیت الامیرہ، میں نے دیکھا امیر کو. ٹھیک ہے. واو حالیہ آتا ہے، ہوا مبتدا راکبن خبر. ٹھیک ہے. کس طرح آگا یہ؟ اگر رأیت فعل بفاعل، الامیرہ یہ ہو جائے گا ذوالحال، واو حالیہ، ہوا مبتدا راکبن خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبری ہو کر حال ہوگا. الامیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ ہو جائے گا مفعول بھی رأیت فعل کا. رأیت فعل تاضمیر جو بارز ہے فاعل، اور الامیر اور پورا جملہ یہ مفعول بھی بن جائے گا. جی نوشین میں سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ حضرت میں نے ابھی وہ بک کھولی نا، پیج نمبر 76، تو یہ ساری وہاں پہ لکھی ہوئی ہے نا، صحیح ہے. اچھا، مجھے آپ نے توجہ نہیں دلائی، میں نے تو وہ دوسری کتاب کھولی ہوئی تھی. تو ادھر دیکھیں، نوے میر ہے نا حضرت. نحو میر میں تو پڑھ بھی رہا تھا، تو آپ مجھے بتا دیتے نا. ٹھیک ہے حضرت وہ جو آپ سمجھا رہے تھے نا، اس کو میں یہ میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ حال کی تعریف مل کر مفعول بھی بن رہا ہے، مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبر ہو جائے گا. جی بس اتنا سا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس کی دو مثالیں ہیں. ایک یہ جو رایت ہے، رایت الامیرہ وہو راکب، اس میں رایت میں رایت فعل فاعل ہو گیا، الامیرہ وہو راکب. اچھا، یہ پورا جملہ بن کے حال بن جائے گا. الامیر ذوالحال ہوگا نا، واو حالیہ اس کو ذوالحال ہو جائے گا تو راکبن حال ہو جائے گا. ہاں، واو حالیہ ہو جائے گا، ہوا مبتدا راکبن خبر، مبتدا اپنی خبر کو مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال بنے گا الامیر ذوالحال کا. الامیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی بن جائے گا. رأی تو فعل بفاعل ہے نا، فعل بفاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک جزاک سمجھ اس طرح اس کو ترکیب کرتے ہیں، اس کو اس طرح سمجھتے ہیں. جیسے پہلی مثال ہے جاء زید راکبا. جاء فعل، زید ذوالحال ہے، اس کو کہتے ہیں پہلے کو ذوالحال کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور راکبن حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل بن جائے گا جاء فعل کا. جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. تو معنی یہ ہوگا زید کس حال میں آیا؟ حالت سوار، یعنی سوار ہو کے آیا. زید سوار ہو کے آیا، یا ہم اس کو یوں کہتے ہیں زید اس حال میں آیا کہ وہ سوار تھا. صحیح. تو ٹھیک ہے، یہ آپ کو آج بتایا، کل انشاءاللہ آگے مزید دیکھیں گے. تو اب ہم اگلی کتاب صرف کی ہم نے گردانیں سنی تھی. ٹھیک ہے جی. وہ ہم نے 5 باب میں نے دیا تھا کہ آپ اس کو ضرور دیکھیں. ٹھیک ہے نا. باب افعال، تفعیل، تفاعل، مفاعلہ. ٹھیک ہے. جی کس کو یاد ہے؟ حضرت آج میں تفعیل ان سے ایک سنا دیتی ہوں، صرف صغیر. جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرفا یصرف تصریفا فهو مصرف، وصرف يصرف تصریفا فذاك مصرف، لم يصرف لا يصرف لا يصرف، لن يصرف لن يصرفن. الامر منه صرف ليصرف، والنهي عنه لا تصرف لا يصرف. الظرف منه مصرف، مصرفان، مصرفات. شاباش. اگر ایک گردان کوئی بھی یاد کر لی نا اسی طرح صرف صغیر کی، ساری آ جائیں گی اسی پہ. ایک کو اچھی طرح سے اگر آپ کی زبان پہ چڑھ گیا نا تو جیسے اجلا ہے، اجلا تو اس سے اجلا یعجل تعجیلا فهو مؤجل. ہاں، واجلا یعجل تعجلا فذاك. تعجیل، فذاک معجل. صحیح. زبان بس اس کو ریپیٹ کرنا ہو. زبان چڑھ جائے نا تو آسان. جی اور کوئی بھائی؟ حارث صاحب ہے؟ حارث صاحب نہیں ہے.
ذوالفقار صاحب نے سنائی ہیں، ٹھیک ہے جی. جعفری صاحب، مخدوم عادل صاحب بھی ہیں. جی حضرت جی یہ 5 باب سے انشاءاللہ گروپ میں ڈال دیتا ہوں الگ سے. چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. وحید ارشد سمجھ آ رہے ہیں آپ کو؟ وحید ارشد، امیر محمد، جی وحید ارشد. یہ ان میں سے کوئی آپ نے کتنے ابواب، پہلے تو آپ نے ابواب یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے. بے ہم ثلاثی مزید فی کے بے حمزہ ابواب، جن میں ٹھیک حمزہ نہیں آتا. کتنے؟ افعال، تفعیل، تفاعل، تفاعل، مفاعلہ، ٹھیک ہے. یہ 5 باب ہیں ثلاثی مزید فی کے، ٹھیک ہے. تو آپ نے ان میں سے ایک ایک کو، آپ نے جو صرف صغیر ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. ایک ایک کو اگر آپ نے یاد کیا نا، چلتے پھرتے، روٹی بناتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے الگ سے آپ کو ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی. استاد مطلب وہ ذوالفقار بھائی نے بھیجے تھے 5 جو وہ تو پڑھے تھے، وہ جس طرح وہ صرف کبیر کے حساب سے جو فعل افعال افعال اس طرح کے، جی جی. وہ والے وہ کیونکہ 5 باب ذوالفقار بھائی نے بھیجے تھے. بات یہ کہ فعل فعلو آپ سارا پڑھ چکے ہیں، وہ ثلاثی مجرد کے باب پڑھ چکے ہیں نا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب آپ اتنا تو پڑھ چکے ہیں، آپ اس میں خود ہی نکال سکیں. جیسے صرف، صرفہ، صرفو، بس صرف آپ کو ماضی کے بدل کے صرف ہے. آج میں شیئر کی ہے نا، آج اس کی پوری صرف صغیر انہوں نے ایک بار سے 3 4 صرف صغیر بھیجی ہے. جی ہاں وہ لوگ سے بڑی ہیلپ ملی ذوالفقار بھائی. وہ پہلا جی تو جی ابتدائی تھا نا، ان کی پہچان تھی نا ابواب کی، وہ تو ہو گئی. جی اب آگے وہ تو پڑھے تھے، وہ تو آ گئے تھے. ابھی آپ بھیج دینا کرے، اس میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی جیسے. میں بھیجے ہیں نا گروپ میں، بھیجے ہیں گروپ میں جن کو اچھا بھیجے. وہ بعد میں پھر بھیجوں گے، پہلے والے میں نے پڑھے تھے. وہ گروپ میں پوری بھائی سرفیس 23 لکھی ہے کرتا فوٹو پہ. کم از کم 22 23 جو ہے نا وہ صرف صغیر کی، ہر بار سے 3 3 4 4 ہیں. صحیح، کل پھر تیاری کر لیں ہاں، گے. اس کو کل تیاری مین کر گروپ کے میں سارے دن، موجود ہے، ٹھیک ہے مین نا؟ گروپ میں. ٹھیک ہے. اس کی کل سارے جو ہے تیاری کریں، اس کو خوب ٹائم دیں انشاءاللہ. یہ بڑے مزیدار چیز ہے یہ صرف کی جو ہے نا. آپ جیسے اب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں نا، اب تو ہم جلالین شروع کیے، اس میں کتنے ابواب ہیں جو ثلاثی مزید فی سے آ رہے ہیں. جیسے آج ہم نے ارسلنا پڑھا، انزلنا پڑھا، ٹھیک ہے نا. یہ بہت زیادہ ابواب جو ہے نا آپ کو ثلاثی مزید فی. پہلے آپ اس باب جو 5 ابواب ان کو یاد رکھیں کہ یہ باب ہیں، پھر ان میں سے ایک ایک کی گردان کر لیں. صرف ایک ایک گردان کو آپ رٹ لینا، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ یہ سب آپ کا. جی کسی نے سنانی ہے کوئی گردان تو مجھے بتا دیں. اس کو کل سنائیں گے سارے، ٹھیک ہے. ایک دن اور آپ کو دیتے ہیں، کل آپ خوب سنائیے.